رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جس تفصیل اور جس اہمیت کے ساتھ قرب قیامت کے حالات بیان فرمائے، ان کی روشنی میں بلا شک و شبہ اور بلا کسی خوف تردید کے یہ کہنا درست ہے کہ ہم اس وقت قرب قیامت کے اس دور سے گزر رہے ہیں جو خروج دجال اور ظہور مہدی جیسے بڑے واقعات سے پہلے کا دور ہے، اور اس دور سے متعلق جو پیشگوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں سے بیشتر کا حصہ ہماری آنکھوں کے سامنے گزر چکا ہے۔ ان علامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانی ترتیب کے ساتھ بیان نہیں فرمایا، اور بظاہر ان واقعات میں زمانی ترتیب قائم کرنا اگر ناممکن نہ بھی ہو تو دشوار ضرور ہے۔ ان علامات کی اگر کوئی زمانی ترتیب یقین کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے تو وہ صرف یوں: پہلی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے خروج دجال تک کے واقعات، دوسری خروج دجال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تک کے واقعات، اور تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قیام قیامت تک کے واقعات۔ خروج دجال قیامت کی 10 بڑی علامتوں میں سے ایک ہے، اور جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ کے فتح ہونے کے بعد خروج دجال ہوگا۔ یہ زمانہ آخر فتنہ ہے، اور اس کی سختی کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد جن 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے اس میں سے ایک فتنہ دجال بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تشہد میں 4 باتوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور کہنا چاہیے کہ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ۔ فتنہ دجال کو کچھ لوگ اس بات پر تسلیم نہیں کرتے کہ اس کا ذکر قرآن شریف میں نہیں آیا، جبکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس آیت میں تذکرہ دجال موجود ہے کہ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی اس دن کسی نفس کو اس کے ایمان کا فائدہ نہ ہوگا۔ دیگر کے نزدیک دجال کے بارے میں 3 مختلف تصورات ہیں۔ ایک یہ کہ دجال ایک شخص ہوگا، کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک عالمی معاشرتی اور سیاسی نظام ہے، جبکہ ایک نظریہ اسے ایک نادیدہ غیر مرئی قوت قرار دیتا ہے۔ اس سلسلے میں موجودہ تمام صحیح احادیث کے بغور مطالعے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دجال کے بطور ایک شخص کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک ایسا نظام قائم ہو چکا ہوگا جس کے پیروکار اس کی اطاعت کریں، اور ان میں بڑی تعداد میں مسلمان بھی ہیں۔ جن دانشوروں کے نزدیک دجال ایک شخص نہیں بلکہ ایک نظام کا نام ہے، ان کو یقین ہے کہ اس کی ایک آنکھ کا ہونا دراصل دنیا میں ایک ہی قوت یا سپر پاور کی حکمرانی، ہر قانون کے نفاذ، ہر اصول کے اطلاق کیے جانے کے لیے اس کی ایک ہی نظر کافی ہے۔ حالیہ برسوں میں کس طرح لاتعداد ممالک اپنے باہمی اختلافات ختم کر کے افغانستان اور پھر عراق کے خلاف کارروائی میں متحد ہوئے، اور جاپان اور جرمنی نے کس طرح اپنے آئین میں ترامیم لا کر اپنی افواج بیرون ملک لڑنے بھجوائیں، ان سے یہ وضاحت ہوگی۔ اس نظام میں حکومتیں، ادارے، ملٹی نیشنل کمپنیز، میڈیا کے بڑے بڑے ادارے، اخبارات سب ہی شامل ہیں۔ یہ بھی ارشاد نبوی ہے کہ دجال اپنے دشمنوں پر آگ کی بارش برسائے گا اور اپنے حمایتیوں کو پورا فراہم کرے گا۔ ہم نے حالیہ جنگوں میں یہ مناظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ہمیں جسموں کے پرخچے اڑاتے ڈیزی کٹر بموں کے ساتھ گرتے خوراک کے پیکٹ بھی نظر آتے ہیں۔ پچھلی 1 صدی کے دوران روئے زمین نے بڑی تبدیلیاں دیکھی۔ باہمی رشتوں میں مضبوطی سے جڑے خاندان سے تربیت ہو سکے، اور انسان دن بدن تنہائی کی طرف رواں دواں۔ اس نظام میں زندگی کی مصروفیات، انسان کا آرام، سکون و چین، غور و فکر کا وقت، عبادت کے لمحات، خوشیوں کی گھڑیاں، ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے اہل خانہ، دوستوں، اقارب کے ساتھ گزارے گئے وقت کو، کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو، سب کچھ چھینا جا چکا۔ تنہا کام کرنے کے اوقات بڑھ چکے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے اور ساتھ وقت گزارنے سے زیادہ اب ٹی وی دیکھنے میں وقت گزارا جاتا ہے، اور یہ تصور عام ہو رہا ہے خصوصاً نئی نسل میں کہ شاید معاشرہ ہمیشہ سے اسی طرح ہوا ہے۔
انسان پہلے سے کئی گنا زیادہ گھنٹے کام کرنے پر مجبور ہے، اور آزادی نسواں کی تحریکوں کے ذریعے خواتین کو بھی ایک مضبوط گھریلو نظام کے قیام کی کوشش سے دور نکال کر حصول دولت کی اس دوڑ میں جھونک دیا گیا۔ اس نظام کی سب سے بڑی قوت اس میں داخل ہو جانے والے کی اس سے نجات کا رستہ مسدود ہے۔ ضروریات زندگی میں اضافہ اور پھر اس کے بعد بچت کی کوشش۔ اب انسان ہر وہ شے چاہتا ہے جس کی ضرورت اسے پہلے کبھی نہ تھی، اور بہت سو کی شاید اسے اب بھی حقیقتاً ضرورت نہیں، لیکن چونکہ دوسرے اس کو حاصل کرتے ہیں اس لیے یہ بھی اس کی خواہش بن جاتی ہے۔ اگر اس کی جیب میں پیسہ نہیں تو کریڈٹ کارڈ اس کی جیب میں ڈال کے اسے ایک نئے چنگل میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ مزید کام اور کام، جو اس کام اور محنت سے اس نظام کی گرداب میں نہ پھنسنا چاہے اس کے لیے جرائم کا راستہ ہے، اور یہ جرائم اس نظام میں مزید سخت گرفت اور قوانین کے اطلاق کا مزید بہانہ بن جاتا ہے۔ جرائم سے نجات کے لیے افسران کا تقرر، عدالتوں کا قیام اور نظام کو چلانے کے لیے رقم کے حصول کے لیے اس میں کام کرنے والوں کی طرف سے بھاری ٹیکسوں کی ادائیگی۔ چنانچہ مزید کام، دنیا کے اربوں انسان اسی سائیکل میں، اسی دائرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور زندگی اس قدر دشوار بنا دی گئی ہے کہ انسان کے پاس خدا کو یاد کرنے کا وقت بھی نہیں رہا۔ ہر محکمہ کسی دوسرے سے وابستہ ہے، ہر ادارہ کسی دوسرے سے مربوط، ہر شخص کب کہاں پیدا ہوا، کہاں اور کیسے رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں آتا جاتا ہے، ہر معلومات کا ریکارڈ ایک مکڑی کا جالا ہے جو ہر طرف سے گھیر رہا ہے۔ اور یہی وہ نظام ہے جس کے فتنے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ کی دعا مانگی۔ یہ نظام اپنی راہ میں آنے والی ہر شے کو فرسودہ، بوسیدہ اور جاہلیت کی یادگار کہہ کے رون دیتا ہے تیزی کے ساتھ۔ اگر آپ آج کے بچوں کو چند برس پہلے کی زندگی، خاندانوں، خوشیوں، دکھوں، محنت مزدوری، رسم و رواج، آپس کے تعلقات یا کسی بھی واقعے کے بارے میں بتائیں تو وہ یوں سنتے ہیں جیسے یہ کوئی افسانہ یا دور جہالت کا تذکرہ ہے۔ چند ہی برسوں میں ایک نیا نظام زندگی پوری قوت کے ساتھ قدم جما کر ہمیں اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ یہ ڈرامائی تبدیلیاں کس طرح ایک معاشرے کو نگل جاتی ہیں، اس کی مثال میں آپ کو دنیا کے کسی دور دراز پسماندہ علاقے میں موجود ایک گاؤں سے دے سکتے، جہاں اچانک ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی قدرتی ذخائر کی تلاش کے لیے اپنا رخ کرتی ہے۔ مختصر سے عرصے میں سستے داموں پر کام کرنے کے لیے اس ادارے سے منسوب ہو جانے والے مزدوروں کو روپے پیسے کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور وہ معاشرہ جو یہاں کارخانوں کے قیام یا کسی کان کی کھدائی سے پہلے موجود تھا تحلیل ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے نام پر ہوتا ہے، اور یہاں جدید تہذیب و تمدن کے نام پر انسانی اقدار کا خاتمہ کر دیا۔ تمام دنیا بشمول مسلم ممالک آج اس نظام کے زیر اثر ہے، اور اسی کو ایک غیر مرئی نادیدہ قوت کی مضبوط گرفت کہا جا سکتا ہے۔ مواصلاتی نظام میں کمپیوٹرائزڈ جدید ترین پیچیدہ ٹیکنالوجی نے یہ ممکن بنا دیا ہے کہ اس پورے نظام کو کسی ایک مرکز، کسی ایک مقام سے ایک ہی شخص کنٹرول کرے۔ یہی صورتحال دنیا کے معاشی نظام میں بھی موجود ہے، جہاں بینکوں، کاروباری اداروں، اسٹاک ایکسچینجز، مالیاتی کارپوریشنز کے پھیلے ہوئے جال کے تانے بانے آپس میں مل کر کسی ایک مرکز کی طرف جاتے دیکھے جا سکتے ہیں، جہاں سے کیا گیا ایک اشارہ پوری دنیا کے معاشی نظام کو تہو بالا کر سکتا ہے، کرنسی کریش کروا سکتا ہے، بینک دیوالیہ، ادارے بند اور عوام افلاس کا شکار ہو کر بھوکے مر سکتے ہیں۔ ادویات تیار کرنے والی ملٹی بلین انڈسٹری کسی بھی لمحے دنیا کی بڑی آبادی کو کسی نئی میوٹیشن اختیار کیے گئے وائرس سے پناہ دے سکتا۔ انسان آج اپنے زور بازو، صلاحیت، ذہن اور محنت سے زیادہ کاغذ کے ان نوٹوں کا محتاج ہو چکا ہے جو کسی بھی وقت بے حیثیت قرار پا کر اسے تباہ و برباد کر سکتے۔ پچھلے 100 برس کی روداد ملاحظہ کریں اور پھر اس حدیث نبوی میں دجال کی اس خصوصیت پر توجہ فرمائیے کہ وہ اس قدر تیز چلے گا جیسے وہ بادل جس کو ہوا پیچھے سے دھکیل رہی ہے۔ جو جو اس کی گمراہی اور کفر میں اضافہ ہوگا تو اس کی اطاعت اور فرما برداری بڑھتی جائے گی۔ اپنے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو کس طرح پابندیوں یا فوجی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
اس کی جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان میں ملاحظہ فرمائیے کہ جب دجال کسی ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تکذیب کرے گا تو اس کے تمام چرنے والے جانور ہلاک ہو جائیں گے، اور جب وہ کسی ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تصدیق کریں گے تو وہ آسمان کو بارش برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کا حکم دے گا۔ رزق پر قدرت اور میہ برسانے کی طاقت رکھتے اس نظام کے جڑیں جما لینے کے بعد اس دجال شخص کا ظہور ہو تاکہ یہ نظام اسے خوش آمدید کہہ کر اس کی اطاعت کرے، اسے قوت فراہم کرے۔ دجال کے سلسلے میں جو روایات مختلف احادیث میں سامنے آئی ہیں ان کے مطالعے سے مجموعی تاثر یہ ابھرتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی کڑی آزمائش کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا جائے گا اور اس فتنے کے ذریعے حق و باطل کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے، مضبوط ایمان والے اور مشرک۔ بیچ کا طبقہ یعنی منافقین جو دونوں کشتیوں میں سوار ہوں گے، باقی نہیں بچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام سے کہا گیا یہ فرمان بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کی آمد کی خبر سنے اس کو چاہیے کہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم آدمی دجال کے پاس آئے گا تو خود کو مومن سمجھتا ہوگا لیکن پھر بھی اس کی اطاعت قبول کرے گا، اس لیے کہ اس کو جو چیزیں دی گئی ہیں وہ ان سے شبہات میں پڑ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال کا ذکر کر رہے تھے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خوف طاری، اور بعض صحابہ کا بیان ہے کہ ہمیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ قریب ہی کسی نخلستان میں موجود۔ عیسائیوں کا بڑا طبقہ بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ دجال یا اینٹی کرائسٹ آنے والا ہے، عنقریب دنیا میں شیطان کی عبادت کی جائے گی۔ عیسائیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایک دم ظاہر نہیں ہوگا بلکہ پس منظر میں رہ کر کئی برس تک اپنی قوت جمع کرے گا اور اپنی موجودگی کے اظہار سے بہت پہلے احتیاط سے منصوبہ بندی کرے گا اور تب تک کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جب تک دنیا کے حالات اس کے خروج کے حق میں نہ ہو۔ اس کا سب سے پہلا ہدف مشرق وسطیٰ پہ کنٹرول کرنا اور پھر ایشیائی ممالک کو اپنے زیر نگین لانا۔ یہودی بھی ایک ایسے ہی الہامی بادشاہ کے منتظر ہیں جو عالمی سطح پر ان کی قیادت کرے۔ عیسائی اس شخص کو جو ربوبیت کا دعویٰ کر کے دنیا میں تباہی مچائے گا مسیح کذاب کہتے ہیں یا اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، اور ہم اس کے ظہور پر ایمان رکھتے ہوئے اسے دجال کہا ہے۔ یعنی عیسائی اور مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ دجال ایک یہودی ہے۔ گفتگو کا مرحلہ آگے بڑھانے سے پہلے ذرا اسرائیل چلتے ہیں اور چند بنیادی تاریخی حقائق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے مستقبل میں جنم لیتے واقعات کو سمجھنا شاید آسان ہو جائے۔ ایک بریک لیں اور ہم مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان مستقبل میں ہونے والے مارکوں اور موجودہ کشیدگیوں کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے اسرائیل چلتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی میں اسرائیل تھا اور قرآن شریف کے مطابق بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ عہد نامہ عتیق کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق، اور اسحاق کے دو بیٹے تھے عیسو اور یعقوب، اور انہی کا نام اسماعیل۔ ان کے آگے 12 بیٹے جن میں سب سے بڑے کا نام یہودا تھا اور دوسرے کا نام بن یامین تھا۔ اسی طرح اس علاقے میں جہاں یہودا کی نسل آباد ہوئی، باقی علاقوں کے ملیاں میٹ ہو جانے کے بعد چونکہ صرف وہی بچے رہے چنانچہ یہودی کہلانے لگے۔ اس نسل میں کاہنوں اور ربیوں نے اپنے اپنے خیالات اور عقائد و رسوم کے مطابق جو ڈھانچہ 4 اور 5ویں صدی قبل مسیح میں تیار کیا وہ یہودیت یا جوڈائزم کہلایا۔ اسی بنا پر قرآن شریف میں اکثر مقام پر انہیں الذین ہادو کہہ کے مخاطب کیا گیا کیونکہ ان میں وہ غیر اسرائیلی لوگ بھی تھے جنہوں نے یہودیت قبول کر لی، جبکہ بنی اسرائیل کو قرآن نے اسی کے نام سے مخاطب کیا۔ بنی اسرائیل کو صدیوں فرعونوں کے ہاتھوں ذلت اور رسوائی کے سلوک کا نشانہ بنا تھا۔ اسی ذلت میں اللہ نے ان پر ترس فرما کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان میں معبود فرمایا۔ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام
فرعونائے مصر کے پنجہ استبداد سے نکالا۔ کوہ سینا کے مقام پر آپ پر توریت کے بیشتر احکامات نازل ہوئے، اور ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف جاؤ اور اسے فتح کر لو کہ وہ تمہاری میراث بن جائے۔ بنی اسرائیل نے یہ حکم سن کر انکار کیا اور کہا کہ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہوں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے۔ چنانچہ بطور سزا بنی اسرائیل 40 سال تک صحراؤں میں بھٹکتے رہے۔ جب یہ سزا پوری ہونے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے موآب کے علاقے میں داخل ہوئے، تاہم کوہ عباریوں پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وصیت یاد آ گئی اور انہوں نے اپنی متحدہ سلطنت قائم کر لی، جس کے 3 فرمانروا گزرے: حضرت طالوت، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ طالوت نے 12 قبائل کو متحد کر دیا اور اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کو بیاہ کیا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کے بعد بادشاہ ہوئے۔ آپ نے ارد گرد کے کئی علاقے فتح کر کے انہیں اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ آپ نے ہی یروشلم میں بیت المقدس کی بنیاد رکھی اور تابوت سکینہ کو محفوظ کرنے کے لیے ایک محل یا ہیکل تعمیر کرنے کا کام کیا۔ تابوت سکینہ کے بارے میں قرآن شریف میں بیان ہے کہ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جسے اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے۔ اس صندوق میں کیا تھا یہ واضح نہیں۔ انجیل کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک اور بائبل ہی کی روایات کے مطابق اس میں ہڈیاں اور کپڑے تھے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ مصر سے لائے۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس صندوق کی توریت کا اصل نسخہ پتھر کی وہ تختیاں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے عصا اور پیرہن اور من و سلوہ والا من ایک برتن میں محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو صحرا میں بھٹکنے کے دوران اللہ نے اس سے کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ وہ اس صندوق کے لیے ایک مستقل گھر بنائے تاکہ یہ صندوق محفوظ رہے، لیکن اسرائیلیات کے مطابق انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ ان کے بیٹے کے دور میں تعمیر ہو سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کے دور میں اس گھر کی تعمیر کے لیے متواتر مصروف، بالآخر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا اور یہ ہیکل سلیمانی بنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے پھر آپس میں لڑ کر 2 ریاستیں شمالی فلسطین اور شرق اردن میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم کری۔ اب دونوں سلطنتوں میں شدید رقابت اور خونی کشمکش شروع ہوئی۔ بالآخر 7ویں صدی قبل مسیح میں آشوری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کیا، جبکہ 587 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہودیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی کھڑی نہ رہ سکی۔ تابوت سکینہ تب ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا پتہ نہیں اور اسرائیلیوں کو وہاں سے نکال بھیج دیا۔ 70 سال بعد ایرانی فاتح کسرا نے بابل کو فتح کر لیا اور اس نے بنی اسرائیل کو واپسی کی اجازت دی۔ انہوں نے واپس آ کے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا، لیکن یہودیوں کی دینی اور اخلاقی حالت گرتے گرتے اس پستی تک پہنچ چکی تھی کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کیا گیا تو اس قوم کے ایک شخص کی آواز بھی نہ ہوئی۔ پھر ان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی معجزات لے کے دنیا میں تشریف لے۔ پہلا معجزہ ان کی ولادت اور دوسرا گہوارے میں کرام کرنا۔ یہ معجزات بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لانے کے لیے سخت آزمائی۔ ان کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کا ذکر قرآن شریف کی سورہ مومنون کی آیت 50 میں یوں ہے: اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو
اطمینان کی جگہ تھی اور اس میں چشم جاری. پھر جب وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو لیے ہوئے قوم کے پاس گئے تو اپنے پرائے سب کے لیے شدید حیرت کا معاملہ. اس کیفیت کو قرآن شریف کی سورہ مریم کی آیت 28 میں یوں بیان کی. پس جب وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے پوچھا، اے مریم یہ چیز کہاں سے لے آئی؟ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں کوئی بدکار عورت. اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو بچہ بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت بنایا جہاں بھی میں رہا، اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ اٹھایا جائے. یہ وہ معجزات تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بنی اسرائیل کے سامنے پیش کر دیے، کیونکہ اللہ انہیں مسلسل بدکاریوں پر عبرتناک سزا دینے سے پہلے ان پر حجت تمام کرنا چاہتا. یہود اس زمانے میں کسی ایسے مسیح کی آمد کے منتظر تھے جو انہیں محکومی کی ذلت اور زوال سلطنت کے عذاب سے نجات دلا اور دنیا میں بادشاہت کی بنیاد ہے. اسی عرصے میں ایران سے میل جول بڑھنے کی وجہ سے ان کے عقائد میں جہاں بعض دوسری بہت سی بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئی، وہیں سے انہیں یہ تاثر بھی ملا کہ نیکیوں کے خالق یزدان اور برائیوں کے خالق اہرمن کے مابین ازلی جنگ، اور آخری فتح اس میں یزدان کی ہی ہوگی، اور وہ اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لیے دنیا میں ایک نمائندہ بھیجے جس کے ظہور کے وقت آسمان سے تارے گریں گے، قحط اور دیگر مصیبتیں نازل ہوں گی اور آخر یہ ساری دنیا ختم ہوگی. اسی ایرانی عقیدے کے تحت یہودیوں کو بھی اپنی تمنائیں پوری ہوتی دکھائی دی. یہ ہوا یعنی خدا ایک مسیحا نازل فرمائے گا، دنیا کی بادشاہت اسی کی ہوگی، اسی کے آنے سے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت بحال ہو جائے گی اور یروشلم خدا کا دارالحکومت بن جائے گی. بادشاہت سے مراد آسمانی بادشاہت اور یروشلم ہیرے جواہرات سے مرصع ایک ایسا آسمانی شہر تھا جس کی ندیوں میں آب حیات رواں تھا. پارسا قسم کی یہود شہروں سے نکل کے غاروں میں جا بیٹھے، رہبانیت کو شعار بنا لیا اور پاکوں اور دعاؤں سے مسیحا کی آمد کو قریب تر کیا. انہیں یقین تھا کہ مسیح حضرت داؤد کے گھر میں پیدا اور انہیں یونانیوں کے پنجہ ستم سے آزاد کرا، مردہ یہودیوں کو زندہ کرے گا اور انہیں شریک سلطنت بنائے گا اور عظیم بادشاہت کی جنگ کے 400 بجے. چنانچہ جب بھی ان میں کوئی جواں ہمت شخص پیدا ہوتا وہ اس سے فوراً مسیح ہونے کی توقعات وابستہ کرتا. چنانچہ ان حالات میں جب ایک خوبصورت نوجوان آنکھوں میں حیرت انگیز چمک لیے، کاندھوں پر زلفیں پھیلائے ہیکل سلیمانی میں داخل ہوا تو یہودی وہاں بیٹھے سکے کھنکھنا رہے. احاطہ حرم میں لوگ بازار سجائے عبادت کے بجائے خرید و فروخت میں مصروف. یہ منظر دیکھ کے نوجوان مشتعل ہوئے اور اس نے سارے بازار اور منڈی کا تختہ اڑایا اور پرجوش تقریر شروع کی. پاک بازوں نے اس کی باتیں سنی تو نعرے لگانے لگے کہ داؤد کا بیٹا آ گیا، ہم اسی کے منتظر ہیں. اس نوجوان کے ہاتھوں کئی مریضوں کو شفا ہوئی، جزامیوں کا کوڑ دور ہوا اور اندھوں کی بینائی لوٹ آئی. یہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن یہود تو یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اس کی آمد سے انہیں دنیا جہاں کی بادشاہت مل جائے گی اور وہ ساری دنیا کا لہو پیے گی اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چنانچہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سن کر دھچکا لگا اور انہوں نے آپ کو نبی ماننے انکار کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ جلیل کا رہنے والا ہے اور جلیل سے کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی علماء پر تنقید کرتے ہوئے کہا، اے ریاکار فقیہو، تم پر افسوس ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر سے مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی. اسی طرح تم بھی لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو لیکن باطن میں مکاری اور ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہیں. تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کر دے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. یہودی علماء کے لیے آپ کی ذات ایک کھلا چیلنج ہے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس آواز کو کیسے دبائیں.
بس ایک منصوبہ تیار ہوا اور اس کے تحت انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس دور کی خفیہ پولیس کے اہلکاروں یعنی ہیرودیوں کے ہمراہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، جنہوں نے آپ کے پاس پہنچ کے پوچھا، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، ہمیں بتا کہ کیا کیسر کو جزیہ دینا جائز ہے؟ یسوع علیہ السلام ان کی شرارت سمجھ کے بولے، اے مکارو، مجھے کیوں آزماتے ہو؟ اس سکے پر یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کیسر کا۔ اس پر یسوع علیہ السلام بولے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے۔ اس کے بعد خود مسیح کے حواریوں میں سے ایک جوڈس کو رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ وہ کسی موقع پر انہیں گرفتار کرنا دے جب عام غلبے کا خطرہ نہ ہو۔ چنانچہ یہ تدبیر کارگر ہو۔ پھر ان کی ساری جماعت اٹھ کر اسے رومی حاکم پیلاطس کے پاس لے گئی اور انہوں نے الزام لگانا شروع کیا کہ اسے ہم اپنی قوم کو بہتاتے اور کیسر کو خراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے پایا ہے۔ پیلاطس نے ان کاہنوں اور عام لوگوں سے کہا کہ میں اس شخص کو قصوروار نہیں پاتا، مگر وہ اور بھی زور دے کے کہنے لگے کہ یہ تمام یہودیہ میں لوگوں کو سکھا کر ابھارتا ہے۔ وہ چلا چلا کر اصرار کرتے رہے کہ اسے صلیب پہ چڑھا دیا۔ آخرکار ان کا چلانا کارگر ثابت ہوا۔ رومی حکمران نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوڑے لگوا کر سپاہیوں کی حفاظت دے دی۔ سپاہی آپ کو پہاڑ پہ لے گئے اور یہود نے آپ کو جاتے ہوئے دیکھا۔ حواری خود معترف ہیں کہ آپ گرفتاری کے بعد سجدے میں گر کر رات بھر دعا کرتے رہے کہ میرے پروردگار مجھے صلیب کی بلونی موت سے بچانے۔ یہ ایک جلیل القدر معصوم پیغمبر کی دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے گھرانے کا نمائندہ تھا۔ اس کی اس التجا کو شرط قبولیت حاصل ہوا اور اس پر قرآن شریف کی یہ آیت گواہی دیتی۔ حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا۔ چنانچہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھایا۔ ان کے مصلوب ہونے پر خود عیسائیوں میں کوئی ایک متفق کا قول نہیں بلکہ 20 اقوال ہیں۔ مثلا کچھ کا کہنا ہے کہ صلیب پر مسیح نہیں بلکہ ان کا کوئی ہم شکل اور مسیح وہیں کھڑے ان کی حماقت پر ہنس رہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ صلیب پر چڑھایا تو مسیح کو ہی گیا تھا، لیکن ان کی وفات صلیب پہ نہیں ہوئی بلکہ اتارے جانے کے بعد ان میں جان دی۔ کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے صلیب پر وفات پائی اور پھر جی اٹھے اور کم و بیش 10 بار اپنے حواریوں کے پاس۔ کوئی کہتا ہے کہ صلیب کی موت مسیح کے جسم انسانی پر واقع ہوئی اور وہ دفن ہوا، مگر الوہیت کی روح جو اس میں تھی وہ اٹھا لی گئی۔ کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مسیح علیہ السلام جسم سمیت زندہ ہوئے اور اٹھا لیے۔ یہاں میرا مقصد عیسائیت کی تصدیق یا تکذیب نہیں، صرف مختلف اندازوں کا بیان اور دیکھنا یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ان کے کس جرم کی سزا تھی، اور آپ نے علماء یہود کے جن غلط کاریوں کے بارے میں فرمایا تھا ان کی نشاندہی کی تھی، کیا وہ سب غلط تھی؟ واقعہ صلیب کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال اور یہ واقعہ جمعے کے دن پیش آیا، جسے عیسائی گڈ فرائیڈے کہتے ہیں کہ اس روز آپ بنی آدم کے لیے کفارہ بنے۔ اس کے بعد ایسٹر کا تہوار آتا ہے، کیونکہ عیسائیت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روز دوبارہ زندہ ہو کر اپنے شاگردوں سے ملے۔ یہودی کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ سچے مسیح تھے تو صلیب پر کیوں؟ کیونکہ صلیب کی موت ملعون ہے۔ اس سے یہودیوں میں پیغمبروں کی تقدیس کے نظریے کا اندازہ لگایا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیت زور پکڑتی گئی اور 64 عیسوی میں یہودیوں نے رومنوں کے خلاف کلم کھلا اعلان بغاوت کی۔ اس کے بعد رومی سلطنت نے ایک سخت کارروائی کر کے اس بغاوت کو چل دیا۔ اس قتل عام میں 1.5 لاکھ افراد مارے گئے اور ہزاروں کو پکڑ کر ایمفی تھیٹروں میں جنگلی درندوں سے بھڑوانے اور جنگلی جانوروں کا تختہ مشق بننے بھیج دیا۔ بیت المقدس کو آگ لگا دی گئی اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا گیا کہ کوئی بھی یہودی یہ بتانے کے لیے نہ بچ سکا کہ اس کا وجود کس مقام پر۔
یہودی فلسطین سے نکالے جا چکے تھے اور وہاں رومی عیسائی حکمراں ہرقل کی حکم۔ یہ وہی وقت تھا جب عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ہرقل کی کامیابی سے لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ شہر عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ اس دوران یہودی جو منتشر ہو چکے تھے جگہ جگہ اپنی بستیاں بسائے بیٹھے رہے۔ وہ مقامی عرب بدوؤں اور قریش کے عرب سے اپنے اس رشتے کا ذکر کرتے رہتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے باعث آئے۔ میں ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہوتے، جبکہ قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی اولاد ہوتے۔ یہود نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی حضرت اسحاق سے ملی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہاجرہ کے بارے میں یہ داستان اپنی الہامی کتاب توریت میں داخل کر لی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نہیں بلکہ لونڈی، جنہیں وہ اپنی بیوی سارہ کے کہنے پہ بے آب ہو گیا ریگستان میں مرنے چھوڑ دی۔ عیسائی یروشلم پر اپنے قبضے کے دوران صدیوں تک کوڑا کرکٹ یہودیوں کے کھنڈرات پر پھینکا کرتے، اور یہ صورتحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یروشلم کے محاصرے تک جاری۔ اسقف اعظم صفرنیس نے دلیری کے ساتھ باستینی سپاہیوں کی مدد سے یروشلم کا دفاع کیا، لیکن فروری 638 عیسوی میں عیسائی ہتھیار ڈالنے سے مجبور ہوئے۔ اسقف اعظم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو شہر کی چابیاں دینے سے انکار کیا۔ حضرت عمر جب شہر میں داخل ہوئے تو وہ اپنے معمول کی انگی لباس، انہوں نے کسی خوریزی کے بغیر جس پرامن طریقے سے شہر کی تصویر کا مرحلہ طے کیا، اس کی مثال اس شہر کی طویل المناک تاریخ میں نہ پہلے کبھی دیکھی گئی تھی اور نہ کبھی پھر نہ اور نہ ہی غارت ہوا، نہ ہی کوئی مذہبی مقام نظر آتش ہوا اور نہ ہی کسی کو جلاوت ہوئی۔